مظلوم نے تھکا تھا. میرے شہید بابا کا یہ جملہ ہے. تھک گئے ظلم نہیں تھکا مظلوم، تھک گئے زنجیر نہیں تھکا سجاد. یہ انہیں کا جملہ ہے. یہ وہی فرمایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایک مجلس میں موجود تھا جہاں پہ انہوں نے انہی جملوں سے ہی مجلس کا آغاز کی کہ تھک گئے ظلم نہیں تھکا مظلوم، تھک گئے زنجیر نہیں تھکا سجاد. وہ فرماتے تھے تھک گئے زندان نہیں تھکی سکینہ. رویا کرو حسین کے غم میں رونا بہت بڑی عبادت ہے. جب تم روتے ہو نا علی کی بیٹی تمہیں دعائیں دیتی ہے. تم تو مجلس سے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہو. جب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو جو پاک بی بی اپنے بھائی کا پرسہ وصول کرنے آتے ہیں مجلس میں، وہ اکیلی نہیں آتی. بی بی فضا اور بی بی سکینہ بھی ساتھ میں آتی. جب تم چلے جاتے ہو نا تو 4 سال کی حسین کی بیٹی پوچھتی اماں یہ جو بھی بیٹھ کے میرے بابا کا پرسہ دے رہے تھے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی رو کے کہتے سکینہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. معصومہ بی بی رو کے کہتے کاش یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے کوئی نہ مارتا. بڑی غریب ہے حسین کی یہ بیٹی. بہت مختصر وقت میں 4 جملے صرف. پتہ نہیں میرا ارادہ بن گیا یہ مضمون پڑھنے کو. میں نے پڑھنا کچھ اور تھا. شاید شام ہو رہی ہے اس لیے میرا ذہن اسی طرف چلا گیا. تجربہ کر کے دیکھنا 4 سال کی بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں. ان کے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہونا تھوڑی دیر کے لیے اسے کمرے میں بٹھا کے دروازہ بند کر لینا. غازی کے علم کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں 2 لمحوں کے بعد کہ جی بابا دروازہ کھول ورنہ میں مر جاؤں گی. تھک جاتا ہے انسان رو رو کے بھی، لیکن یہ آپ کے عشق کی منزل ہے. ان جملوں پر آپ کا اس انداز سے گریہ کرنا یہ آپ کے عشق کی منزل ہے. یہ غم حسین کا معجزہ ہے. جب امام سجاد واپس ہے نا مدینہ، مجھے ایک جملہ بڑا رلاتا ہے. میں جب بھی یہ جملہ یاد کرتا ہوں میرا دل دکھتا ہے کہ اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کا بیٹا اور اتنے دکھ دیکھے ہیں بی بی سکینہ نے. امام سجاد واپس ہے نا مدینے تو ایک مومن کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اتنا رویا حسین کا بیٹا، خون آنکھوں سے لے کے پوشاک تک آ پہنچا. مومن تڑپ کے اٹھا قدموں پہ گر پڑا. مولا اگر میں نے وضو غلط کیا تھا تو آپ مجھے روک لیتے. کہا نہیں تیرا وضو صحیح تھا. تو مولا پھر آپ اتنا روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے ہوں جتنا پانی تو نے وضو کے لیے خرچ کیا ہے مجھے بہن کے غسل کے لیے اتنا پانی نہیں مل سکا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دیکھو سوائے تمہیں حسین. بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. 10 محرم 61 ہجری کی دوپہر ڈھلنے کے بعد جب شام غریبہ ہوئی ہے نا، ہر بیوی نے اپنے اپنے حصے کا ماتم کیا. کوئی بیوی کہتی تھی ویران مدینہ، کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی کہتی تھی ہائے اکبر، کوئی کہتی تھی ہائے قاسم. یہ تنہا حسین کی بیٹی جس کا ایک ہی بہن ہے ماتم. بابا نہ تو ملتا ہے نہ تیرا سینہ ملتا ہے. بابا مجھے اتنا بتا میں نے تیرے بعد سونا کہاں ہے؟ لا رکھ میرے سر پہ قرآن. میں نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ سن چھوٹا تھا دکھ زیادہ تھے. بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں، بی بی سکینہ ساتھ. کوفہ کا بازار بی بی سکینہ ساتھ. اسکلان کی چوٹیاں بی بی سکینہ ساتھ. کوفہ کا دربار بی بی سکینہ ساتھ. 4 سال کی معصومہ سفر کرتی آئی. جا کے پوچھ لینا علماء سے، منزل نصیبین ایک منزل آتی ہے، وہاں تک اس بی بی نے بی بی زینب کے ساتھ سوار ہو کے سفر کیا. پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے اور کیسے مسلمان ہیں جو اب بھی یہ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں. کیا مر نہ جائیں ہم شیعہ ایسے دکھ سن کے؟ غازی عباس کے علم کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں منزل نصیبین پہ قافلہ پہنچا
عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا، شمر میرے قریب آ، تیسری رات ہے میں سو نہیں سکا۔ آواز ظالم کیا ہوا؟ کہا وہ جو قافلے میں کمسن بچی ہے نا جو بابا بابا کر کے ماتم کرتی ہے، اس کا ماتم مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ ظالم کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دے دینا۔ یہ ظالم کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اگر انعام چاہتا ہے نا پھر کوئی ایسا ہیلا کر یا یہ بچی مر جائے یا بابا کو نہ روئے۔ یہ ملعون انعام کے لالچ میں پوری رات منصوبہ بناتا رہا۔ اب میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں، میں بھی سید ہوں، سیدزادہ ہوں، دل میں دکھ تو ہوتا ہے لیکن مسائل پہ پردہ ڈالوں تو مجرم بنتا ہوں۔ پوری رات منصوبہ بناتا رہا، اس کے ذہن میں منصوبہ بن گیا صبح ہوگی ایسے اونٹ پہ اس بچی کو بٹھاؤں گا جس پہ پہلے کوئی سوار نہیں ہوا ہوگا۔ اب جتنے جوان بیٹھو نا مجھے معافی دے دینا، جن کی 4-4 سال کی بہنیں ہیں، ایسے اونٹ پہ بٹھاؤں گا جس پہ پہلے کوئی سوار نہیں ہوا ہوگا۔ اونٹ تیز دوڑے گا، بچی گر کے مر جائے گی، مجھ پہ الزام بھی نہیں آئے گا، انعام بھی پالوں گا۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ ذکر ہے قرآن سے کم نہیں ہے۔ صبح ہوئی کوچ کا نکارا بجا، ہر بی بی سوار ہوئی، امام سجاد نے 4 سال کی بہن کو اٹھایا، بی بی زینب کے اونٹ کی طرف جانے لگا، یا شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ یہ ظالم کہتا ہے آج یہاں نہیں بیٹھے گی، اب مجھے معافی دے دینا جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، یقین جانی میں چھپا کے پردہ ڈال کے نہیں پڑھ سکتا، آبادی یہاں نہیں بیٹھے گی۔ امام سجاد کہتے ہیں کیوں کیا ہوا؟ کہا ہمارے حاکم کا حکم ہے اس نے تنہا اونٹ پہ سوار ہونا ہے۔ امام کہتے ہیں کچھ حیا کرو، 4 سال کی میری بہن ہے، یتیم ہے، ابھی پیاسی بھی ہے، ابھی تھکی ہوئی بھی ہے، آواز ہی نہیں، ہمارے حاکم کا حکم ہے ضرور بیٹھے گی۔ امام کہتے ہیں میں نہیں بٹھاؤں گا۔ ظالم نے تازیانہ اٹھایا، دیکھ میں تو اگر ماتم کرنا ہے، تازیانہ اٹھا کے حسین کے غریب بیٹے کی پوست پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ تیرے سینے میں دل ہے پتھر نہیں ہے۔ ادھر چوتھا تازیانہ لگا، ادھر 4 سال کی بہن نے ہاتھ جوڑے، آواز آئی سجاد جہاں کہتا ہے بٹھا دے، میرا بابا بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا اصغر بھی مارا گیا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں رہ گیا، اگر تو بھی نہ رہا کون میرا خیال؟ بسم اللہ نوکر ہوں، زندگی ہوا آپ کی، جہاں کہتا ہے بٹھا دے۔ بس میں آ گیا منزل کے قریب، میری توقع سے بڑھ کے تم نے پرسہ دے لیا۔ جہاں کہتا ہے بٹھا دے، میں سفر کر لوں گی۔ حسین کے غریب بیٹے نے 4 سالہ بہن کو اس اونٹ پہ بٹھایا، اور میری ماں بہنوں مجھے معافی دے دینا جس پہ پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ بٹھانے کے بعد 2 جملے کہے، ایک جملہ بہن سے کہا سکینہ خیال رکھنا آج پھوپھیوں کی جھولی نہیں ہے، تنہا اونٹ کی سواری۔ دوسرا جملہ بہن سے نہیں کہا، اللہ کے حیوان کو اشارہ کیا۔ کیا مرتبہ تھا وقت کے امام کا، اللہ کے حیوان نے اپنی گردن فوراً امام کے قدموں پہ رکھی۔ امام رو کے کہتے ہیں خیال رکھنا تو اللہ کا حلال جانور ہے، میں حسین کا زخمی بیٹا ہوں، میں تجھے حکم دے کے کہہ رہا ہوں خیال رکھنا، دھیان رہے تیری پوست پہ عام بچی نہیں، حیدر کرار کی پوتی ہے۔ حسین غریب کا بھی ماتم نہیں کرے گا، حسین غریب کی بیٹی ہے، مجھ غریب کی بہن ہے، خیال کرنا سکینہ کو تکلیف نہ ہو۔ اب سر اٹھا کر ماتم کرنا ہے۔ جو اونٹ تیز دوڑنے والا تھا ظالموں نے دیکھا، اونچائی پہ بھی آرام سے چڑھا، اترائی پہ بھی آرام سے اترا۔ اب مجھے معافی دینا جو جوان بیٹھے ہوئے ہو، آدھی رات کا وقت ہوا، بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ نیند آئی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا، پہلا جملہ کہا بابا بابا، جب میں تماچا کھا کے بابا جا رہی تھی، بابا تو پانی مانگ رہا تھا، مجھے یہ بتا کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا تھا؟ آواز آئی بابا میرا خیال رکھنا، میں تنہا اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جسے رونا نہ ہے سر نیچے کر لے، یہ غم ہی ایسا ہے جس کے دل میں درد ہے اس کا آنسو بے ساختہ آئے گا، یہ وعدہ ہے سید کا۔ آواز آئی بابا کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ چھوڑ دیا سارا مضمون، نہ کوئی آج تک مکمل درد سکینہ پڑھ سکا، نہ کوئی سن سکتا ہے۔ 2 جملے سن منبر چھوڑنے لگا، گزر گئے منزل نصیب ہیں، آ گیا شام کا خونی بازار،
میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے۔ پتھروں کی بارش، بی بی سکینہ ساتھ، 15 آذان بی بی زینب عالیہ نے سنی، بی بی سکینہ ساتھ گزر گیا بازار، جیسے بھی گزرا میں نہیں پڑھتا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، آ گیا یزید ملعون کا دربار۔ یہ جملے پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، یہ پڑھنا نہ پڑتا۔ منظر کیا ہے دربار کا؟ ظالم تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے شراب رکھی ہے، دائیں طرف شطرنج رکھی ہے، یہ ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ حالت کیا ہے؟ جیسے میں نے پڑھ دیا، ایک رسی ہے، 18 گردنیں بندھی ہوئی ہیں، سب سے آپ بھی نہیں روئے گا، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے زینب، زینب کے پیچھے کلثوم، کلثوم کے پیچھے فروا، اور آزاداروں معافی دے دینا، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ حالت کیا ہے سوال کر، کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، پھر بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے، گردن پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتے ہیں سجاد اور کتنی دیر ہے؟ سجاد بھائی میں تھک گئی ہوں، سجاد اور کتنی دیر ہے؟ میرے پیروں پہ ورم آ گئے ہیں، آخری جملہ اور دعا، آواز سجاد میں مر جاؤں گی۔ 7 گھنٹے یہ ملعون بیٹھا رہا، بیبیاں چپ کر کے کھڑی رہی، 7 گھنٹے گزر گئے۔ 7 گھنٹوں کے بعد معافی مانگ کے جملہ پڑھو ایک ایک مومن سے، کسی کا دل دکھ جائے سیدزادہ سمجھ کے معافی دے۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، آواز یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، کس کا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہے۔ کہا ظالم کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں پچھلے 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس معصومہ بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، ماتم کر ماتم، پتہ چلے حسین کے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، بی بی سکینہ کا غم سن رہے ہو، آواز پچھلے 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ ظالم کہتا بچی کو سامنے لاؤ، بی بی سکینہ سامنے آئی، ملعون نے پوچھا بچی کا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر کوشش کی، لب ہلے، آواز نہیں، ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں، پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اب ظالم نے شمر کو اشارہ کیا، میرے قریب آ۔ یہ کہتا کیا ہوا؟ کہا ظالم یہ بچی بھرے دربار میں میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی، مر نہ جاؤں میں یہ پڑھتے ہوئے۔ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے سامنے آیا، آواز آئی ظالم حیا کر، غور سے دیکھ، میری بہن کی گردن میں رسی اتنی کس کے بندھی ہوئی ہے، سکینہ کوشش کرتی ہے، ماتم کر ماتم، پتہ چلے حسین کا ماتم ہو رہا ہے، زندگی ہو آپ کی کوئی غم نہ دیکھو۔ آخری جملہ، آخری، میں نوکر تمہارا، آواز بیمار بہن کی رسی ڈھیلی کا، یا حسین، ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ وہ جملہ ہے میں سمجھتا ہوں جس سے مجھے ذاکری عطا ہوئی حسین کے دروازے سے۔ رسی ڈھیلی ہوئی، ظالم نے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے، آواز سکینہ بنت الحسین، یہ ظالم کہتا حسین کی بیٹی ہے، کہا میں اسی غریب کی بیٹی ہوں۔ یہ ظالم پوچھتا ابھی تک زندہ ہے؟ تو نے سمجھیں گے میرا لفظ، ابھی تک زندہ ہے؟ بی بی کہتے میں بابا کی گواہی دینے کے لیے زندہ ہوں۔ ظالم نے پوچھا تو کیسے گواہی دے گی؟ آواز تجھے کیا معلوم، میں حسین کی وہ غریب بیٹی ہوں، میرا بابا قتل ہوتا رہا، میں ضربے گنتی رہی، میرا